سورہ احزاب آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ لفظی ترجمہ ہے ترجی ہٹاؤ، من جسے، تشاء چاہو، من سے، ہننا ان، وا اور، تؤوی پاس کرو، الی طرف، کا اپنے، من جسے، تشاء چاہو، وا اور، من جسے، ابتغیتا تو نے چاہا، من سے، من جن، عزلتا تو نے الگ کیا، فا تو، لا نہیں، جناح گناہ، علی اوپر، کا تیرے، ذالکا یہ، ادنا قریب ہے، ان کے، تقرّا ٹھنڈی ہوں، اعین آنکھیں، ہننا ان کی، وا اور، لا نہ، یحزننا غم کریں، وا اور، یرضینا راضی ہوں، بی ساتھ، ما جو، آتیتا تو نے دیا، ہننا ان کو، کلو سب، ہننا ان کی، وا اور، اللہ اللہ رب العزت، یعلم جانتا، ما جو، فی میں، قلوبی دلوں، کم تمہارے، وا اور، کانا ہے، اللہ اللہ رب العزت، علیماً جانتا، حلیماً حلم والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر کریں یعنی بعد میں رکھیں، اور جسے چاہیں اپنے پاس پہلے جگہ دیں، اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی ہے آپ انہیں اپنی قربت یعنی قریب کرنے کے لیے طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مضائقہ و گناہ نہیں ہے۔ یہ اس کے قریب تر ہے کہ یعنی یہ بات اس کے قریب ہے کہ ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غمگین نہیں رہیں گی، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا، بڑا حلم والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلی آیت میں ان عورتوں کا بیان ہوا جن سے نکاح کرنا اللہ تعالی عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمایا، اور اس آیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے خصوصی اختیار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب، آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس زوجہ کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ازواج مطہرات میں باری مقرر کریں یا نہ کریں۔
دوسرا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں اور اس کے ساتھ نکاح فرمائیں اور جس کو چاہیں ان سے انکار فرما دیں۔ ازواج مطہرات میں عدل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق خصوصی اختیار ملنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عدل فرماتے اور ان کی باریاں برابر رکھتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے جنہوں نے اپنے باری کا دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا اور بارگاہ نبوت میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا حشر آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک میں بعد والے لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا ہوا تھا کہ عدل نہ بھی کریں تو آپ پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل فرمایا۔ اور افسوس ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ 2 یا 3 شادیاں کر لیتے ہیں لیکن سب بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے ممن عزلتا، جسے آپ نے علیحدہ کیا ہو، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ازواج مطہرات میں سے جس کو دور کیا ہو، اس کی باری کو ساقط کیا ہو، ختم کیا ہو، اس کی طرف آپ جب چاہیں التفات یعنی توجہ فرمائیں، اس کو نوازیں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ اور یہ اختیار اس بات کے زیادہ نزدیک ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، کیونکہ جب وہ یہ جان لیں گی کہ یہ اختیار، یہ تفویض اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اور اے لوگوں، اللہ تعالیٰ عز و جل جانتا ہے جو عورتوں کے معاملے میں اور ان میں سے بعض کی طرف مائل ہونے کے متعلق تم سب کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ علم والا ہے، حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔